ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دور دراز ملک میں ایلارا نام کی ایک نوجوان شہزادی رہتی تھی۔ وہ مہربان اور سب سے پیار کرتی تھی، لیکن اس میں ایک خامی تھی، وہ ان چیزوں کے لیے بہت کم صبر کرتی تھی جو اس کی توقعات پر پوری نہیں اترتی تھی۔ ایک دن محل کے قریب جادوئی جنگل میں چہل قدمی کرتے ہوئے وہ ایک کرسٹل صاف تالاب کے پاس آئی۔ وہ اس کے کنارے پر بیٹھی، اس کے پاس سنہری رنگ کی گیند تھی، وہ اس کی تعریف کر رہی تھی۔ جب اس نے گیند کو ہوا میں اچھالا تو یہ اس کی انگلیوں سے پھسل کر تالاب میں جا گری۔ گھبراہٹ میں ایلارا نے مایوسی سے دیکھا جب گیند پانی میں گہرائی میں ڈوب گئی۔ اس نے اس تک پہنچنے کی کوشش کی لیکن یہ بہت دور تھی۔ اپنا قیمتی کھلونا کھونے کے بارے میں سوچتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اچانک پانی سے ایک آواز آئی، کیوں رو رہی ہو پیاری شہزادی؟ ایلارا نے چاروں طرف دیکھا اور ایک چھوٹا سا سبز مینڈک اسے نظر آیا جو اسے مہربان نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے تالاب میں اپنی سنہری گیند کھو دی ہے، اس نے جواب دیا، اور میں نہیں جانتی کہ اسے واپس کیسے لاؤں۔ مینڈک نے سر جھکا لیا۔ میں آپ کے لیے آپ کی گیند واپس لا سکتا ہوں، لیکن آپ مجھے بدلے میں کیا دیں گی؟ ایلارا نے ایک لمحے کے لیے سوچا۔ میں تمہیں اپنے زیورات اپنا تاج دے سکتی ہوں، اس نے پیشکش کی۔ مینڈک نے سر ہلایا۔ مجھے آپ کے زیور آپ کا تاج نہیں چاہیے، میں صرف ایک چیز مانگتا ہوں، مجھے آپ کا دوست بننے دو۔ شہزادی اپنی گیند کو واپس لینے کے لیے بے چین تھی، جلدی سے راضی ہو گئی۔ ہاں، تم جو چاہو بس میری گیند لے آؤ۔ ایک جھپٹے کے ساتھ مینڈک پانی میں ڈوب گیا اور کچھ ہی لمحوں بعد وہ سنہری گیند کے ساتھ دوبارہ نمودار ہوا۔ بہت خوش ہو کر ایلارا نے گیند کو پکڑا اور مینڈک سے کیے گئے وعدے کو بھول کر واپس محل کی طرف بھاگی۔ اس شام جب شہزادی اپنے خاندان کے ساتھ کھانا کھانے والی تھی، دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کی حیرت کی بات یہ ہے کہ مینڈک وہاں موجود تھا اور اسے اپنے کیے ہوئے وعدے کی یاد دلا رہا تھا۔ مینڈک کو دیکھ کر بیزار ہو کر وہ ہچکچا لیکن اپنی بات پر واپس نہ جا سکی۔ ہچکچاتے ہوئے مینڈک کو اپنے ساتھ اندر کمرے میں لے گئی۔ اگلے چند دنوں تک مینڈک شہزادی کے پاس ہی رہا اور آہستہ آہستہ ایلارا کو اپنی شکل سے پرے نظر آنے لگا۔ وہ شریف، عقل مند اور حیرت انگیز طور پر ذہین تھا۔ وہ گھنٹوں باتیں کرتے رہے اور ایلارا نے خود کو اس کی صحبت سے لطف اندوز ہوتے پایا۔ اسے احساس ہونے لگا کہ سچی دوستی شکل و صورت کے بارے میں نہیں بلکہ مہربانی، وفاداری اور سمجھ بوجھ کے بارے میں ہے۔ تیسری رات کچھ جادو ہوا۔ جیسے ہی مینڈک اس کے پاس تکیے پر بیٹھا تھا، وہ اچانک ایک خوبصورت شہزادے میں تبدیل ہو گیا۔ ایلارا حیرانی سے ہانپ گئی۔ شکریہ شہزادی، شہزادے نے کہا۔ مجھ پر ایک شریر جادوگرنی کی طرف سے لعنت کی گئی تھی اور صرف ایک سچے دل کی مہربانی اور دوستی کے ذریعے میں اپنے انسانی شکل میں واپس آ سکتا تھا۔ ایلارا مسکرائی، یہ سمجھ کر کہ مینڈک کی اصل خوبصورتی ہمیشہ سے موجود تھی، سطح کے نیچے چھپی ہوئی تھی۔ اس دن سے وہ سب سے قریبی دوست بن گئے اور شہزادے نے جلد ہی ایلارا سے شادی کے لیے ہاتھ مانگا۔ دونوں نے حکمت اور ہمدردی کے ساتھ مل کر بادشاہی پر حکمرانی کی۔ جو سبق انہوں نے سیکھا تھا اسے ہمیشہ یاد رکھتے، یہ ظاہری شکلوں کی اہمیت نہیں ہے بلکہ دل کی بھلائی ہے۔